مووی کی شروعات میں ہم ڈوائٹ نام کے ایک آدمی کو ٹب میں آرام سے نہاتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن یہ سکون اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب وہ باہر گاڑی رکنے اور لوگوں کی آوازیں سنتا ہے۔ ڈوائٹ فوراً باتھ روم کی کھڑکی سے بھاگ جاتا ہے اور تب پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل ایک بے گھر آوارہ ہے جو کسی اور کے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ پھر وہ ساحل کے پاس کھڑی ایک پرانی کباڑ گاڑی کی طرف جاتا ہے جسے وہ عارضی ٹھکانے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ رات کے وقت ڈوائٹ کو کچرے کے ڈبے میں کھانا ڈھونڈتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جہاں اسے کچھ پھینکا ہوا کھانا ملتا ہے اور وہ اسے کھا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں واپس آتا ہے، ایک کتاب پڑھتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ صبح کے وقت ایک خاتون پولیس آفیسر اسے اچانک جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ تھانے چلے۔ گھبرایا ہوا ڈوائٹ پوچھتا ہے کہ کیا یہ اس کے گھر کے بارے میں ہے، لیکن آفیسر کہتی ہے کہ وہ سب کچھ بعد میں بتائے گی۔ تھانے پہنچنے پر آفیسر اس سے معافی مانگتی ہے کہ اسے معلومات نہیں دی گئیں اور یقین دلاتی ہے کہ وہ کسی مشکل میں نہیں ہے۔ پھر وہ ایک پریشان کن خبر سناتی ہے کہ ایک مجرم ابھی رہا ہونے والا ہے۔ یہ باتیں ڈوائٹ کو تیر کی طرح لگتی ہیں۔ آفیسر اسے سمجھاتی ہے کہ وہ صرف اس کی حفاظت چاہتی ہے اور مشورہ دیتی ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے تھانے میں رہے۔ اگلی صبح پرعزم ڈوائٹ ورجینیا کا نقشہ خریدتا ہے، اپنی گاڑی کو پیٹرول سے بھر دیتا ہے اور سڑک پر نکل جاتا ہے۔ پھر ہم اس اخبار کی جھلک دیکھتے ہیں جو آفیسر نے اسے دیا تھا، جس میں بتایا گیا ہے کہ 1993 میں 2 افراد کو قتل کرنے والا ایک قاتل رہا ہونے والا ہے۔ ڈوائٹ کا اگلا ٹھکانہ ایک گولہ بارود کی دکان ہے جہاں وہ بندوق خریدنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جلد ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چوری کرنے کا سوچتا ہے، لیکن ایک سیکیورٹی کیمرہ اس کی توجہ کھینچ لیتا ہے۔ اسی رات ڈوائٹ ایک نائٹ کلب کے سامنے پہنچتا ہے جہاں وہ کئی گاڑیاں پارک دیکھتا ہے، لیکن ایک بھی شخص نظر نہیں آتا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایک گاڑی کی کھڑکی توڑ دیتا ہے، بندوق چرا لیتا ہے اور جلدی سے وہاں سے گاڑی میں نکل جاتا ہے۔ اگلے دن ڈوائٹ ایک کرو بار استعمال کر کے بندوق کا لاک کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس دوران بندوق ٹوٹ جاتی ہے جس سے اس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کے باوجود ڈوائٹ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور جلد ہی ورجینیا اسٹیٹ پینیٹینشری پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ بہت پریشان نظر آتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک لیمو آتی ہے اور ایک فیملی باہر نکلتی ہے تاکہ ویڈ کلیلینڈ کا استقبال کرے جو ابھی رہا ہوا ہے۔ یہ منظر ڈوائٹ کے اندر شدید غصہ اور دکھ بھڑکا دیتا ہے اور وہ فیملی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد لیمو ایک بار کے سامنے رکتی ہے اور وہ فیملی اندر جا کر ویڈ کی رہائی کا جشن مناتی ہے۔ ڈوائٹ محتاط نظر سے دیکھتا ہے اور جب اسے یقین ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو وہ پچھلے دروازے سے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ ایک چھری پکڑے ہوئے اور شدید بے چینی میں جینٹس باتھ روم کی طرف بڑھتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد 2 آدمی باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں تو ڈوائٹ ایک سٹال میں چھپ جاتا ہے اور جلد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ویڈ اور اس کا بھائی ہیں۔ جیسے ہی بھائی باہر جاتا ہے، ڈوائٹ فوراً چھری سے ویڈ پر حملہ کر دیتا ہے۔ غصے سے بھرا ویڈ اس کا گلا دبانے لگتا ہے، لیکن ڈوائٹ اسے سر میں چھری مار دیتا ہے اور اس کی زندگی ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مطمئن ڈوائٹ خون سے سیاہ ہوتے ہوئے تیزی سے باہر نکلتا ہے اور اپنی چھری سے لیمو کا ٹائر کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ زخمی کر بیٹھتا ہے اور درد کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ گاڑی چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھبرا جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی چابیاں باتھ روم میں گر گئی ہیں۔ اسی دوران بار کے اندر ویڈ کا خاندان اس کی لاش دریافت کرتا ہے۔ اسی وقت ڈوائٹ لیمو میں بیٹھ جاتا ہے اور فوراً وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تبھی کلیلینڈ خاندان بار سے باہر نکلتا ہے تاکہ اسے پکڑ سکے۔ کچھ دیر گاڑی چلانے کے بعد ڈوائٹ کو احساس ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی موجود ہے، جس سے وہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ گاڑی روک دیتا ہے اور حیرت سے دیکھتا ہے کہ کلیلینڈ خاندان کا سب سے چھوٹا بھائی ولیم پیچھے ہے۔ ولیم پوچھتا ہے کہ کیا اس نے ویڈ کو نقصان پہنچایا اور ڈوائٹ ہاں کہتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ 20 سال پہلے اپنے والدین کو قتل کرنے پر ویڈ سے انتقام لینے آیا تھا، لیکن ولیم دعویٰ کرتا ہے کہ ویڈ نے ان کا قتل نہیں کیا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جبکہ الجھا ہوا ڈوائٹ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے ابھی کیا سنا۔ اس کے بعد وہ لیمو کو سڑک کے کنارے چھوڑ دیتا ہے اور ایک اندھیرے جنگل سے گزرتا ہے۔ آخرکار ڈوائٹ ایک خالی گھر پہنچتا ہے اور اندر چپکے سے جا کر خود کو صاف کرتا ہے۔ وہ اپنے لمبے بال اور داڑھی کاٹ لیتا ہے اور گھر کے اندر ملے ہوئے صاف کپڑے پہن لیتا ہے، جس سے اس کی شکل بالکل بدل جاتی ہے۔ اسی رات ڈوائٹ مختلف نیوز چینلز دیکھتا ہے کہ کہیں ویڈ کی موت کی خبریں تو نہیں، لیکن جب کچھ نہیں ملتا تو وہ الجھ جاتا ہے۔ اگلی صبح ڈوائٹ اپنی بہن سیم سے ملنے پہنچتا ہے، جو 2 بچوں کی اکیلی ماں ہے۔ وہ اسے دیکھ کر خوش اور حیران ہوتی ہے اور دونوں بات چیت کے لیے ایک کیفے کی طرف جاتے ہیں۔ سیم بتاتی ہے کہ اسے معلوم تھا کہ وہ کہیں ڈیلاویئر میں ہے اور وہ ہر سال وہاں جاتی رہتی تھی۔ پھر ڈوائٹ بتاتا ہے کہ اس نے ایک بار اسے دیکھا تھا لیکن ہمت نہیں کی کہ اس کے پاس جائے کیونکہ وہ بہت بگڑا ہوا لگ رہا تھا، جس سے سیم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہاں ڈوائٹ آخرکار اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ اس نے ویڈ کو مار ڈالا اور اسے امید تھی کہ یہ خبروں میں آئے گا، مگر کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہوا۔
وہ بتاتا ہے کہ وہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ ویڈ اسے مار دے گا، اس لیے اس کے پاس پہلے حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سیم اس انکشاف پر دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی راحت محسوس کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ ویڈ اپنی موت سے پہلے بہت تکلیف میں رہا ہو۔ ساتھ ہی وہ بتاتی ہے کہ کلیلینڈ خاندان اب بھی اپنے پرانے پتے پر رہتا ہے، اور جب بھی وہ ان کی لیمو کو محلے میں جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ سن کر ڈوائٹ گھبرا کر پوچھتا ہے کہ اس کے بچے کہاں ہیں، تو سیم بتاتی ہے کہ وہ بیبی سٹر کے ساتھ گھر میں ہیں۔ دونوں فکر مند ہوتے ہیں کہ کلیلینڈ خاندان ان پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا، اور جلدی سے گھر کی طرف دوڑتے ہیں۔ خوش قسمتی سے بچے بالکل ٹھیک ہیں۔ سیم اپنے بھائی کو تھپڑ مارتی ہے کہ اس نے انہیں اس خطرناک صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ ڈوائٹ وعدہ کرتا ہے کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے گا، لیکن پہلے اسے یہ یقینی بنانا ہے کہ سیم اور بچے محفوظ ہیں۔ وہ اس سے منت کرتا ہے کہ وہ پٹسبرگ چلی جائے، کیونکہ اس کی گاڑی سیم کے پتے پر رجسٹرڈ ہے جو ان کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ شروع میں سیم انکار کرتی ہے کیونکہ یہ اس کا گھر ہے، لیکن بچوں کی حفاظت کے خوف سے آخر کار وہ راضی ہو جاتی ہے اور پٹسبرگ کے لیے نکل جاتی ہے۔ اب ڈوائٹ اپنی بہن کے گھر میں اکیلا رہ جاتا ہے، اس لیے وہ کلیلینڈ خاندان کے حملے کی صورت میں بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو پچ فورک سے مسلح کر لیتا ہے۔ وہ ساری رات بے چینی سے انتظار کرتا ہے، اور جب وہ نہیں آتے تو آخر کار چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی پرانی یادوں کا ایک باکس دیکھتا ہے۔ اچانک ڈوائٹ باہر گاڑی کی آوازیں سنتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی گرد آلود گاڑی وہاں پارک ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ کلیلینڈ خاندان اسے مارنے آیا ہے، تو وہ جلدی سے بیڈ روم کی طرف جاتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی سو رہا ہے۔ پھر وہ روشنی جلانے کے ساتھ نل کھول دیتا ہے تاکہ شور پیدا ہو اور حملہ آوروں کو الجھا دے۔ کچھ ہی دیر بعد دو کلیلینڈ بھائی ایک کھڑکی توڑ کر گھر کے اندر چھپ کر داخل ہوتے ہیں، جبکہ ڈوائٹ ہال کے صوفے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ بھائی نل کے پانی کی آواز سنتے ہیں تو وہ احتیاط سے اوپر کی منزل کی طرف جاتے ہیں، اور ڈوائٹ اس لمحے کا فائدہ اٹھا کر باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کلیلینڈ بھائی اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ڈوائٹ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غلطی سے وہ بھائیوں میں سے ایک کو گاڑی کے نیچے کچل دیتا ہے، جس کا نام ٹیڈی ہے۔ وہ گھبرا کر پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے لینے آئے ہیں یا اس کی بہن کو، لیکن ٹیڈی بے ہوش ہے۔ پھر ڈوائٹ ٹیڈی کو گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسرا بھائی کارل آ جاتا ہے اور اسے گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ڈوائٹ ٹیڈی کی بندوق کارل کی طرف کر دیتا ہے، جس سے وہ پیچھے ہٹتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ پھر وہ بے ہوش ٹیڈی کو گاڑی میں رکھ دیتا ہے، اور جب کارل واپس آتا ہے تو اسے تیر سے ٹانگ میں گولی مار دیتا ہے۔ درد کے باوجود ڈوائٹ چیختے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح ڈوائٹ ایک الگ تھلگ جگہ پر رک جاتا ہے، جہاں وہ ٹیڈی کو دیکھتا ہے اور اس کے سارے پیسے اور سامان لے لیتا ہے، اور پھر اسے ٹرنک میں رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ درد کے ساتھ اپنی ٹانگ میں لگے ہوئے تیر کو آری کے ساتھ کاٹ کر نکالتا ہے۔ اس کے بعد ڈوائٹ میڈیسن کی دکان پر جاتا ہے تاکہ طبی سامان خرید سکے، جسے وہ باقی تیر نکالنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن درد اس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ قریب کے ہاسپٹل کی طرف بھاگتا ہے جہاں مدد طلب کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ڈوائٹ ہوش میں آتا ہے تو وہ خود کو ہاسپٹل کے بستر پر دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگ کا زخم سل دیا گیا ہے۔ وہ فوراً چپکے سے بغیر کسی کو پتہ چلے ہاسپٹل سے نکل جاتا ہے۔ پھر ڈوائٹ اپنی گاڑی کی طرف واپس جاتا ہے جہاں ٹیڈی ہوش میں آ چکا ہوتا ہے اور بے حد گھبراتے ہوئے رہائی کی درخواست کرتا ہے، لیکن ڈوائٹ اسے بالکل نظر انداز کرتا ہے اور ڈونیشن سینٹر سے کچھ کپڑے لے کر ہاسپٹل کے کپڑوں کو بدل لیتا ہے۔ پھر وہ اپنی بہن کے گھر جاتا ہے جہاں وہ جگہ صاف کرتا ہے اور پچھلی رات کی ہنگامہ آرائی میں ٹوٹی ہوئی کھڑکی ٹھیک کرتا ہے۔ بعد میں وہ اپنی گاڑی میں واپس آتا ہے اور اپنے اسکول کی ایئر بک دیکھتا ہے۔ اسی دوران ٹیڈی مسلسل رہائی کی درخواست کرتا رہتا ہے، لیکن ڈوائٹ کہتا ہے کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا جب تک اسے بندوق نہ ملے۔ وہ ایئر بک دیکھتا رہتا ہے اور ایک پرانے دوست بین کی تصویر دیکھتا ہے جو پہلے فوج میں تھا۔ اگلے سین میں ڈوائٹ بین کے پرانے پتے پر پہنچتا ہے اور اس کی ماں سے ملتا ہے۔ بوڑھی عورت بتاتی ہے کہ بین بہت وقت پہلے ہی وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ ڈوائٹ کو پہچان لیتی ہے اور اسے گرم جوشی سے خوش آمدید کہتی ہے۔ پھر وہ بین کے کام کرنے کی جگہ اور موجودہ گھر کا پتہ لکھ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ڈوائٹ اس نائٹ کلب جاتا ہے جہاں بین کام کرتا ہے اور شفٹ ختم ہونے کے بعد اسے ملتا ہے۔ بین پرانے دوست کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے کہ کبھی اس کے لیے گمشدگی کے پوسٹر بھی بنائے تھے، لیکن ڈوائٹ ماضی کے واقعات پر بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور جلدی سے وضاحت کرتا ہے کہ وہ یہاں ایک بڑی مدد لینے آیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں بین کے گھر پہنچتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈوائٹ نے اس سے بندوق مانگی تھی۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس لیے ہے تو ڈوائٹ ہچکچاتا ہے، جس سے بین سمجھ جاتا ہے کہ جتنا کم وہ جانے اتنا بہتر ہے۔
پھر وہ اپنے دوست کو ایک رائفل دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ وہ اسے ایسے ہی نہیں بھیج سکتا کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ وہ کس صورتحال میں جا رہا ہے۔ بین اسے گولی چلانے کی تربیت دینے کی پیشکش کرتا ہے اور اگرچہ ڈوائٹ شروع میں ہچکچاتا ہے، آخر کار وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ڈوائٹ اپنی گاڑی میں واپس آتا ہے، جہاں وہ آخر کار ٹرنک کا دروازہ کھولتا ہے اور دوبارہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے لینے آئے تھے یا اس کی بہن کو، جس پر ٹیڈی جواب دیتا ہے کہ وہ صرف اسے لینے آئے تھے۔ ڈوائٹ سوال کرتا ہے کہ انہوں نے پولیس کو کیوں نہیں بلایا، اور ٹیڈی کہتا ہے کہ وہ معاملہ خود ہی حل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ڈوائٹ اسے پانی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے گا اور وہ سب کچھ روک سکتے ہیں، لیکن ٹیڈی کہتا ہے کہ ڈوائٹ اتنی آسانی سے خود کو قید نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اس کے بھائی کو مارا جو اس کا مستحق نہیں تھا۔ الجھا ہوا ڈوائٹ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ بات سچ ہے جو ولیم نے کہی تھی کہ ویڈ قاتل نہیں تھا۔ ایک حیران کن موڑ میں ٹیڈی بتاتا ہے کہ دراصل وہ ان کا باپ بگ ویڈ تھا جس نے یہ قتل کیے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ان کی ماں کا تعلق ڈوائٹ کے باپ کے ساتھ تھا جس کا پتہ بگ ویڈ کو چل گیا تھا۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بگ ویڈ نے ڈوائٹ کی ماں کو مارنے کا پلان نہیں بنایا تھا اور وہ بس غلط وقت پر غلط جگہ پر پھنس گئی تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ بگ ویڈ کو کینسر تھا اور وہ اسے جیل میں مرنے نہیں دے سکتے تھے، اس لیے چھوٹے ویڈ نے اس الزام کو اپنے سر لے لیا۔ یہ سن کر ڈوائٹ حیران رہ جاتا ہے کہ اس نے انتقام کی خواہش میں انجانے میں غلط آدمی کو مار دیا۔ وہ ٹیڈی کو فون دیتا ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کو کال کرے اور پبلک پلیس پر ملاقات طے کرے تاکہ آخر کار یہ معاملہ ختم ہو سکے۔ پھر ٹیڈی گھر فون کرتا ہے اور اپنی بہن کو اپنی صورتحال کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ڈوائٹ سے بات کرنا چاہتی ہے اور اسے فون کے لیے قریب آنے کو کہتا ہے۔ ڈوائٹ ہچکچاتے ہوئے مان جاتا ہے، لیکن یہ ایک بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے کیونکہ ٹیڈی اچانک اسے زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کی رائفل پکڑ لیتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے اور اس کا پورا خاندان شکار پر گیا ہوا ہے۔ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے تو ڈوائٹ پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کی بہن کے پیچھے جائیں گے جس کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹیڈی جواب نہیں دیتا اور ڈوائٹ کو چھیڑنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طرح اس کے والدین کا قاتل اپنے آخری دن اسموکنگ اور شراب پینے میں گزار کر آزاد آدمی کے طور پر مرا۔ لیکن پھر جب ٹیڈی ڈوائٹ کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، اسے اچانک کسی کی طرف سے چہرے میں گولی لگتی ہے۔ ڈوائٹ کی آنکھیں حیرت سے پھول جاتی ہیں جب وہ اپنے دوست بین کو دیکھتا ہے جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اگلے سین میں دونوں دوست لاش کو گاڑی میں ڈالتے ہیں، جہاں آخر کار ڈوائٹ اپنے انتقام کے مشن کا انکشاف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے ویڈ کو قتل کیا۔ اس کے بعد بین اسے نشانے بازی کی تربیت دیتا ہے اور ایک چھوٹی رائفل دیتا ہے جسے لے کر ڈوائٹ زیادہ آرام دہ محسوس کرتا ہے۔ جب ڈوائٹ روانہ ہونے کی تیاری کرتا ہے تو وہ اپنے دوست کی طرف شکر گزاری سے دیکھتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ اسے اس مصیبت میں گھسیٹ لیا، لیکن بین کہتا ہے کہ ڈوائٹ نے صحیح کیا ورنہ وہ اب تک مر چکا ہوتا، اور پھر آخر کار ڈوائٹ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد بین اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اور جلد ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈوائٹ نے کار کی بیٹری نکال لی ہے تاکہ وہ اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ اگلے سین میں ڈوائٹ کلیلینڈ خاندان کے گھر پہنچتا ہے جو جنگل کے ایک دور دراز حصے میں واقع ہے۔ وہ احتیاط سے ارد گرد کا جائزہ لیتا ہے اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ آس پاس کوئی موجود نہیں تو وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ پورا گھر اچھی طرح تلاش کرتا ہے اور ہر جگہ چھپائے گئے کئی ہتھیار دریافت کرتا ہے۔ وہ سارے ہتھیار اکٹھے کرتا ہے اور قریبی جھیل میں پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد ڈوائٹ کئی فرنیچر کے ٹکڑوں سے ایک دیوار بنا کر کلیلینڈ خاندان کے واپس آنے کا انتظار کرتا ہے، لیکن کافی انتظار کے بعد بھی کوئی گھر نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ سو جاتا ہے۔ اگلی صبح ڈوائٹ ٹیڈی کی لاش کو ٹرنک سے گھسیٹتا ہے اور اسے بالکل گھر کے سامنے دفن کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک پلان بناتا ہے اور کلیلینڈ کے گھر پر فون کر کے وائس میل چھوڑ دیتا ہے۔ آخر کار رات کو ایک گاڑی گھر کے سامنے آتی ہے تو تیار ڈوائٹ اپنی رائفل کے ساتھ دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ جلد ہی کارل اور اس کی دو بہنیں واپس آتی ہیں اور گھبراہٹ اور غصے میں گھرا خاندان ڈوائٹ کی چھوڑی ہوئی وائس میل سنتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ ٹیڈی مر چکا ہے اور وہ اپنے والدین کے قاتل کی اصل حقیقت جانتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہر خاندان کے 2 افراد مر چکے ہیں جس سے حساب برابر ہو گیا ہے اور اب وہ یا تو اسے یہاں ختم کر سکتے ہیں یا پھر اس کو بڑھنے دے سکتے ہیں۔ وہ درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کی بہن کو اس معاملے سے دور رکھیں، لیکن کارل چیختا ہے کہ وہ پٹسبرگ جائیں گے اور سیم کو ماریں گے، تو ڈوائٹ فوراً اسے مار دیتا ہے۔ بہنیں بے حد مدد کے لیے پکارتی ہیں کہ وہ رک جائے، جبکہ ڈوائٹ جذباتی ہو جاتا ہے اور اخلاقی بھاشن جھاڑنے لگتا ہے۔ اس دوران ولیم خاموشی سے ایک بندوق کے ساتھ اندر آتا ہے اور ڈوائٹ کے پیٹ میں سیدھا گولی مار دیتا ہے۔ عورت ولیم کو چیخ کر کہتی ہے کہ اسے ختم کر دے، لیکن گھبرایا ہوا لڑکا کسی کی جان لینے میں ہچکچا رہا ہوتا ہے۔
اس کے بعد ڈوائٹ اپنا زخم دیکھتا ہے اور ولیم کو بتاتا ہے کہ اس کا کام پورا ہو چکا ہے، یعنی وہ تھوڑی دیر میں خون بہہ جانے سے مر جائے گا۔ پھر وہ ولیم کو فوراً وہاں سے جانے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جنگل میں چھپی اس کی گاڑی لے کر نکل جائے۔ ولیم مان لیتا ہے اور آہستہ آہستہ دور چل دیتا ہے۔ تبھی ڈوائٹ ایک زبردست انکشاف کرتا ہے کہ ولیم دراصل اس کے باپ کا بیٹا ہے، یعنی وہ سوتیلے بھائی ہیں۔ ولیم کے جانے کے بعد عورتوں میں سے ایک چھپی ہوئی مشین گن اٹھاتی ہے اور بلا روک ٹوک فائرنگ شروع کر دیتی ہے۔ ولیم فائرنگ کی آواز سنتا ہے، لیکن دونوں خاندانوں کے درمیان اس وحشیانہ قتل عام میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ گھر کے اندر دونوں عورتیں مر چکی ہیں اور ڈوائٹ بھی اپنی آخری سانس لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ انتقام کا سلسلہ آخرکار ختم ہو چکا ہے، اور یہاں مووی ختم ہو جاتی ہے۔ مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے ہی مووی ریکیپس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔